یہ جو بجٹ کا میٹر ہے اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی بہتری ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا، اور ہم کیا اب آئندہ IMF کی طرف نہیں جا رہے ہیں سر؟ جی یہ اس پلان میں ویسٹڈ نہیں ہے جی. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور پڑھیں تو اس میں جو اکنامک سیکشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے پاکستان میں ڈالر بچانے ہیں اور خود کفیل ہونا ہے ہم نے. اور اگر آپ اسٹیون ڈرکان ہوم گرون جو پرائم منسٹر نے پلان بنایا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں جو اورنگزیب صاحب جس کے ساتھ منسلک ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن از دا ورسٹ پوائزن، اور یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا، یہ ذہنیت ہی ختم کرنی ہے ہم نے. آپ مجھے بتائیں، ایک طرف آپ منشور لے کے گئے عوام کے پاس کہ ہم نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے، اور آپ چلیں فارم 47 میں چڑھ کے آ گئے. اب جب آپ حکومت میں آ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے آپ سے بتایا تھا نا جس کے ووٹ لیے وہ ایکچولی سارا غلط تھا. اور یہ بابے جو ہیں یہ 15 دفعہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، کتنے 5 دفعہ 6 دفعہ وزیر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی معیشت کا حال کیا ہے؟ اور ہر جماعت کا یہ حال ہے. سب سے اونچا میں چلاتا تھا PM ہاؤس میں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم دیوار میں جا کے لگیں گے جس طرح سے معیشت چل رہی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی ہوتی 2018 میں، سب سے پہلے انہوں نے گھٹنے کے بل جانا تھا IMF کے پاس. یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ نیا تجربہ کیا تو ہم پٹری سے اتر گئے، کچھ ایسا نہیں تھا. انہوں نے تباہی مچائی تھی، اور جو دوسرے صاحب آئے ان کے بعد انہوں نے تو ان سے بھی تباہی مچائی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے پاس کون سا راستہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے پاس فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے پاس، نہ PTI کے پاس، نہ نون لیگ کے پاس اب رہا ہے، تو یہ مانگے کے لے کے فائنانس منسٹر جب سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، کبھی حفیظ شیخ، کبھی شوکت ترین، پہلے وہ پیپل پارٹی کے تھے، ان کو ریسائیکل کر کے کار واش میں سے نکال کے تو PTI میں ٹھوک دیا. تو ان کے اپنے جو تھے فائنانس منسٹر وہ تو پہلے 6 مہینے میں انہوں نے فارغ کر دیے. اب نون لیگ نے اپنا بھی فارغ کر دیا، اور پیپلز پارٹی کا تو تھا ہی نہیں پہلے دن سے سرے سے. تو یہ کیسے چلے گا ملک اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے؟ تو پھر ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں.